وہ کچھ کہے بنا افق کے ساتھ گھاس پر چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی انداز میں سر جھکائے گھوم رہے تھے۔ پریشی نے ہاتھ سینے پر باندھے رکھے تھے جبکہ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے۔ کیسا ہے وہ تمہارا منگیتر؟ چلتے چلتے بغیر تمہید کے افق نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بے بسی اور شکست خوردی تھی۔ اچھا ہے؟ سیف؟ اس نے پل بھر کو سوچا۔ امیر ہے، ہینڈسم ہے، ویل مینرڈ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چلتے چلتے جھیل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ رات کے اس پہر وہاں چھائی خاموشی کو ان پہاڑوں سے جنگلی جانوروں کے بولنے کی آواز چیر رہی تھی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا وہ اچھا ہے؟ اچھا؟ بہت عجیب ہوتا ہے۔ افق ایک ظالم اور جابر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے جتنا برا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہم اسے کیا کہیں؟ برا یا اچھا؟ یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شاید میں تمہیں یہ نہ بتا سکوں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں۔ البتہ پسند ناپسند کی بات اور ہوتی ہے۔ وہ جھیل کے کنارے گھاس پر بیٹھ گیا تھا۔ پریشے بھی اس کی بائیں طرف اس سے ذرا پیچھے گھاس پر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر ان پر تھوڑی ٹکائے بیٹھ گئی۔ برفیلی تیز ہوا اس کا ہیٹ اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ سامنے چاندنی میں نہائی جھیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، پاپا کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے منگنی سے پہلے میری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ پھپھو نے رشتہ مانگا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ تم ہمارے یہاں کے رشتوں کی بلیک میلنگ کو نہیں جانتے۔ پاکستان میں رسم و رواج ترکی سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں اگر رشتہ مانگنے پر کسی پھوپھی، چچا یا ماموں کو انکار کر دیا جائے تو وہ انا میں آ کر خون کے رشتے تک توڑ ڈالتے ہیں۔ پھپھو کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، پاپا کا واحد خونی رشتہ جو اس دنیا میں ہے۔ میں اس وقت شاید انکار بھی کر دیتی، مگر جب سیف کا رشتہ آیا تھا تو وہ مالی طور پر اتنا مستحکم ہو چکا تھا کہ پاپا سے تعلق توڑ لیتی، مالی مدد کے لحاظ سے کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہوتا۔ پھر وہ پاپا کو پسند بھی بہت ہے اور میں پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ وہاں ہر سو جگمگاتے تارے بکھرے تھے۔ تمہیں کبھی نہیں لگا کہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا آئے گا جو تم سے محبت کرتا ہوگا، جس کو دیکھ کر تمہیں یہ لگے گا کہ یہی ہے جس کا ساتھ تمہیں عمر بھر کے لیے چاہیے؟ پریشی نے مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی چوڑی پشت کو اور جھکے سر کو دیکھا۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں افق ارسلان، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو جو لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں ان کو آپ اپنی ترجیحات میں کس مقام پر رکھتی ہیں ڈاکٹر پریشے جہاں زیب؟ پری نے چونک کر اسے دیکھا۔ گردن اس کی طرف موڑے سختی سے لب بھیجے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شکوہ کرتی خفا آنکھیں، طنزیہ لہجہ، وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میرے نزدیک ہر فرد کی اہمیت۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کا ہیٹ اڑا لے گیا۔ وہ بات روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ہیٹ؟ چند قدم دور جا کر اس نے گھاس پر پڑا ہیٹ اٹھایا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ چلو خیر جانے دو، تم منگنی شدہ ہو تو کیا ہوا، ہمارے درمیان ایک اور تعلق تو ہے ہی۔ وہ چونکی۔ وہ کیا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہم اچھے دوست تو ہیں نا؟ وہ ایک دم پھر سے پرانا افق ارسلان لگنے لگا تھا، وہی پرانا ہنسمکھ اور اپنا اپنا سا۔ ہاں وہ تو ہیں، وہ کھل کر مسکرا دی۔ تو پھر تم اس اچھے دوست کے ساتھ راکا پوشی آ رہی ہو نا؟ وہ پھر سے پرانے موڈ میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں مہونڈن جھیل چمکتے پانیوں کے کنارے ٹہلنے لگے۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے، مجھے پاپا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ بہت کنزرویٹو ہیں کیا؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، اس لحاظ سے تو وہ بہت لبرل ہیں۔ اچھا پھر؟ 4 سال پہلے میں اسپینتک کی ایکسپیڈیشن پر گئی تھی۔ بنیادی طور پر ملٹری ایکسپیڈیشن تھی، پاکستان نیوی کی۔ میں ایکسپیڈیشن ڈاکٹر کے طور پر یوں ہی ساتھ فٹ ہو گئی تھی۔ وہ بتا کر ہنسی۔ بہت منتیں کی تھیں نذیر صابر کی، انہوں نے ہی ایڈجسٹ کروایا تھا مجھے پاک نیوی کے ساتھ۔ ہم نے بڑے کم وقت میں اسپینتک کو سر بھی کر لیا، مگر واپسی پر چوٹی سے چند فٹ دور سے گر گئی۔ میرا بایاں کندھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پاپا نے میری کو پہمائی پر پابندی لگا دی۔ وہ میرا اسکردو سے آگے قراقرم کا پہلا تجربہ تھا۔ میں اور کرنا چاہتی تھی پر پاپا نے اجازت نہیں دی۔ وہ ڈرتے ہیں کہ میں گر نہ پڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو تم کیوں گرو گی؟ بہت اپنائیت سے افق نے کہا۔ یہ بات تم میرے پاپا کو نہیں سمجھا سکتے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ گھبرا کر تیزی سے بولی۔ پھر فوری اپنی کیفیت کو چھپا کر وضاحت کرنے والے انداز میں کہا،
وہ نہیں مانیں گے، اس قصے کو چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ پرسنل نہیں ہو رہا تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم نے کبھی بتایا نہیں، تم کہاں رہتی ہو؟ مری میں۔ ہم نے شاید اپنے اپنے بارے میں ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں بتایا افق، وہ مسکرا کر بولی۔ شاید، مگر تم کہاں رہتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ پرسوں شام وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر واپس جانا چاہتی تھی کہ جلی ہوئی کشتیوں پر سواری کر کے افق ارسلان اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اس ملک اور انہی پہاڑوں میں رہتی ہوں، کراکرم کے پہاڑوں میں میرا گھر ہے۔ وہ سمجھ گیا وہ نہیں بتانا چاہ رہی، سو مسکرا کر بولا، ہاں میں نے سن رکھا تھا کہ کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، اور تم نے اس روز یہ بات جنیک یقین سے بھی کہی تھی نا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم میرے پیچھے بیٹھی ہو۔ مگر میں پری نہیں ہوں۔ اس نے اداسی سے ہاتھ میں پکڑے ہیٹ پر کھلے سرخ گلاب کو دیکھا۔ تم پری ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نام سے کوئی پری نہیں بن جاتا، میرا صرف نام پری ہے۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا تھا؟ یوں جیسے کراکرم کے پروتوں سے راستہ بھول کر مارگرا کی اس پہاڑ پر برستی بارش میں پناہ لینے والی کوئی معصوم سی خوفزدہ سی پری ہو۔ میں نے عرصہ ہوا خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا ہے، ٹوٹے خواب بہت اذیت دیتے ہیں افق۔ وہ خاموش رہا، پھر چند ثانیے بعد آسمان کو دیکھ کر بولا، رات بہت گہری ہو چکی ہے، اب سو جانا چاہیے۔ تم جاؤ، میں ابھی جھیل کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے دور جھیل کے کنارے پر بیٹھ گئی، جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور ماؤنٹین کے سیاہ نظر آنے والی جھیل جس پر چاندنی کی لہ چڑھی تھی، پاؤں لٹکا دیے۔ وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا، البتہ خیمے کی زپ کھولنے سے پہلے ایک لمحے کو اس نے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا تھا، جہاں وہ پانی میں پاؤں لٹکائے چاند کی میٹھی چاندنی کی خاموش گیت سن رہی تھی۔ 6ویں چوٹی، ہفتہ 30 جولائی 2005۔ گھوڑے کی تیز دوڑتی ٹاپوں کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دور خیموں کے قریب سے گھوڑا دوڑاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو افق نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ دور افق پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، جھیل کا پانی سبز مائل لگ رہا تھا، ابھی تک سورج کی کرنوں نے اس پر اپنا رقص شروع نہیں کیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ گھوڑا اس کے قریب لے جا کر افق نے رفتار کم کر دی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہارنے کی سزا پوری کر رہی ہوں، مگر یا تو ماؤنٹین کی مچھلیاں بہت ہوشیار ہیں یا پھر میری قسمت بہت خراب ہے۔ اس نے ہاتھ میں فشنگ راڈ پکڑ رکھی تھی۔ او خدایا، تم رات بھر یہی کرتی رہی ہو کیا؟ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت درائی۔ سوئی نہیں ہو کیا؟ کسی دانشور نے کہا تھا سونا وقت کا ضیاع ہے، وہ کیا کہتی کہ رات بھر نیند نہیں آئی تھی؟ بہت معذرت، مگر میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آج کل ماؤنٹین میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ گھوڑے کی لگام تھامے آنکھوں میں شوخی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ کیا؟ وہ چلا کر کھڑی ہوئی، گود میں رکھا ہیڈ نیچے گھاس پر گر پڑا۔ تم نے مجھے غلط ڈیئر کیوں دیا؟ مجھے بھی اسی دانشور نے بتایا تھا کہ وقت کا ضیاع کروانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بہتر، اب تم نئی راڈ خریدنا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے افق کی راڈ اٹھا کر جھیل کی طرف اچھال دی۔ راڈ نے ایک غوطہ کھایا اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ میں یہ راڈ دریا سے ٹراؤٹ کا شکار کرنے کے لیے لایا تھا، مگر تم نے خود کو ٹراؤٹ کھانے سے محروم کر لیا ہے۔ میں ٹراؤٹ کھائے بغیر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ہیڈ سر پر رکھ کر چل پڑی۔ سنو کراکرم کی پری۔ پریشے کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کر گھوڑے پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ ایک یادگار تصویر کھنچوانے کو دل چاہ رہا ہے۔ نہیں، وہ 2 قدم مزید آگے چل دی۔ مگر میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ جست لگا کر گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا ہیٹ اتار دیا۔ کیا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ افق نے اپنی کیپ اس کے سر پر رکھی۔ تم یہ پہنو۔ اپنی جیکٹ، گھڑی اور مفلر اس نے پریشے کو تھما دیے اور اس سے اس کی گھڑی لے لی۔ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ ماڈل اسٹیٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ہمارے آخری دن میں نے اور جنیک نے ایک دوسرے کی ٹوپیاں، جیکٹیں، ٹائیاں، گھڑیاں اور سن گلاسز پہن کر تصویر کھنچوائی تھی۔ بہت یادگار ہے۔ اس نے افق کی چیزیں پہن کر اس کو اپنی ہیٹ پہنتے دیکھا اور بے اختیار ہنس دی۔ ہم مزاحیہ لگ رہے ہیں افق۔ ہم نہیں، صرف تم۔ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ کر اس نے دور کھڑے امیر حسن کو آواز دی۔
وہ پاس آیا تو اشاروں سے تصویر کھینچنا سکھا کر اپنے پولرائڈ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ تصویر کے لیے دونوں گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ افق نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ تصویر بن کر آئے تو لکھ دینا کہ گھوڑا میرے دائیں طرف ہے۔ پچھلی بات کا بدلہ اتار کر وہ خود ہی ہنس دی۔ اسی لمحے گھوڑے والے نے بٹن دبا دیا، فلیش چمکی اور چند ہی لمحوں بعد تصویر باہر نکل کر آ گئی۔ ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے تمہارا مستقبل بہت روشن ہے مسٹر۔ اس کے یوں ریڈی نہ کہنے پر تصویر پر جھاڑتے ہوئے بہت جل کر بولا تھا۔ امیر حسن ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ شکریہ کہہ رہا ہے۔ اپنی ہنسی روک کر اس نے اسے بتایا۔ خیر اس کا قصور نہیں، تم سارے پاکستانی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچتے ہو۔ تصویر جھاڑتے ہوئے مسکرایا۔ پری کو یاد آیا مری میں اس نے بھی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچی تھی۔ ہم بہت سے کام ریڈی کہے بغیر کرتے ہیں۔ خیر تصویر دکھاؤ۔ اس نے تصویر افق کے ہاتھ سے لی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ گردن کو قدرے پیچھے پھینک دیتی تھی۔ ہنسی روکنے کو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کلائی میں موجود سیاہ گھڑی کے ڈائل کا اہرام چمک رہا تھا۔ افق گھوڑے کی لگام تھامے گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود ہیڈ جس کا گلاب اب مرجھا سا گیا تھا اس کو بالکل کاؤبوائے کی طرح دکھا رہا تھا۔ اچھی ہے۔ اس نے تصویر واپس کر دی۔ تم رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر جانا چاہتی تھی۔ بہت اچھا۔ افق نے تصویر جیکٹ کی جیب میں ڈال لی جو پریشے اسے دوسری چیزوں کے ساتھ واپس کر چکی تھی۔ رائڈنگ کرو گی؟ نہیں، مجھے گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ فوری پیچھے ہٹی۔ ایک بہادر کو پہما کو گھوڑوں سے ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ایک بہادر کو پہما کو برے خواب سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، وہ سوچ کر بولی۔ بیٹھ جاؤ، یہ بہت اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ شکریہ، مگر میں تو لڑکی ہوں۔ اچھا اوپر بیٹھو نا، ایک پاؤں ادھر رکاب پر رکھو۔ رکھو تو صحیح۔ اس کے اصرار پر قدرے ہچکچاتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور پاؤں رکاب میں ڈال دیا۔ اوکے، اب دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھو اور بایاں پیٹھ پر۔ کس کی پیٹھ پر؟ وہ چڑھتے چڑھتے رکی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر مادام۔ وہ تحمل سے مسکراہٹ دبائے بولا۔ اچھا۔ وہ شرمندہ سی ہنسی، پھر قدرے ڈرتے ہوئے اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا نا یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی ڈری ہوئی صورت دیکھ کر وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ مجھے زمین پر پٹکنا اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود گھوڑے سے سخت خوف زدہ تھی۔ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا۔ خیر تم یہ باغ پکڑو اور اس طرف کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریشے نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں نہیں گرائے گا۔ نہیں نہیں، مجھے اتارو، مجھے نہیں بیٹھنا اس پر۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کم آن پریشے ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں ماؤنٹین میں پھینک دے گا۔ تو پھینک دے، میں تمہارے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں، مگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ وہ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا فکرہ اس کے لبوں میں تھا جب بے حد گھبراہٹ میں پری نے گھوڑے سے اترنا چاہا۔ گھوڑا ایک دم کسی گولی کی طرح تیز رفتار سے بھاگا تھا۔ افاق! وہ چلائی تھی۔ او گاڈ پری، اسے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا گھوڑے کو بھاگتا دیکھ کر بوکھلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی، سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ تورا کر گھاس پر گری۔ کھینچ کر پاؤں رکاب سے آزاد کرایا مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بامشکل سیدھی ہوئی۔ اس کا ہیڈ اڑتا ہوا دور ماؤنٹین میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبز مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا اور پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری۔ مگر تمہیں کس نے کہا تھا کہ لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی کہا تھا۔ اس نے شکوہ کرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں جن میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ ادھر دکھاؤ، ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ افق نے اس کا ہاتھ تھام لیا جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑنے سے ایک معمولی سا کٹ آ گیا تھا جس سے بمشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھیں، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ آنسو اس کے پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو مت، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس معمولی خراش پر نہیں رو رہی تھی؟ رات بھر سے اندر جمع ہوئے آنسوؤں کو کسی صورت تو راستہ ملنا ہی تھا۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا، پریشا نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس سنی پلاس لے آؤ، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کیا؟ پلاسٹک والا بینڈیج؟ اچھا یو مین سانتا باندھ؟ ابھی لایا، وہ سمجھ کر اپنے خیموں میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاس کو سانتا باندھ کہتے ہوں گے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھی اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان لگے کٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ سنی پلاس لے کر واپس بھی آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ اور سنی پلاس کے طرز کا بینڈیج لگا کر وہ پری کو ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھوں کو رو رو کر سرخ کر ڈالا ہے تم نے۔ اس نے چونک کر نم آنکھوں سے اپنے ساتھ گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ براہ راست اس نے اسے خوبصورت کہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم احساس جاگا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں درد تو بہت ہے، اذیت دیتا درد اس کے دل میں ہو رہا ہے، مگر اس نے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا اور عرصہ کو اٹھا ہی دیا ہوگا۔ ابھی آ کر پوچھیں گی کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا۔ وہ یوں رو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ گھوڑا خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ہاں مگر تم تو لڑکی ہو نا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے تعصب سے مہنڈن کو دیکھا، سب سے مائل نیلے پانی پر اس کا ہیڈ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ ہاں، اس نے اداسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نئے ہیڈ پر ایسا باسی سرخ گلاب لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھا رہی ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نیم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ چلو خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھیں۔ تمہارا ڈیئر ابھی تک نامکمل ہے، جانتا ہوں، اور میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیئر دوں گا، مگر وہ راکا پوشی سر کرنے سے متعلق نہیں ہوگا۔ اوکے اب سنو، نشا کہہ رہی تھی اس کے بھائی کے کسی دوست کے باپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے۔ ہاں ہے، پھر؟ تم سے کہو اپنے صدر سے کہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں گیا تو اس نے کے بادشاہ نے میری خوب آؤ بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کرو نا، شو آف۔ خیر حسیب کے دوست کا باپ ایک سرکاری ملازم ہی ہے، رچرڈ اور میرج نہیں جو اس کی بات مان لی جائے گی۔ افق ہنس پڑا۔ کیا خوب بات کہی۔ عراق امریکہ جنگ میں امریکہ ہماری منتیں کرتا رہا تھا، مگر ترکی نے اور طیب اردگان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ دونوں گھاس پر چلتے ہوئے اردگان، مشرف اور افغان کی جنگ کی باتیں کرتے رہے۔ خیموں کے بجائے جھیل کی طرف آئے تھے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، تم ٹھہرو میں وضو کر لوں۔ وہ جھیل کے پانی کے قریب چلا گیا اور گھاس پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چلتے صاف پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے اسے وضو کرتے دیکھنے لگی۔ بازو کہنیوں تک دھو کر اس نے کیپ اتاری اور مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کی جرابیں اتار کر انہیں پانی میں ڈبو کر دھونے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ افق، یہ؟ وہ بے یقینی سے اس کے بائیں پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوہ پیماؤں کی زندگی ہے مادام جہاں زیب، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ وہ بہت اطمینان سے اپنا بایاں پاؤں دھو رہا تھا جس کی آخری 2 انگلیاں نہیں تھیں۔ مگر کیسے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ فروسٹ بائٹ۔ اب وہ جرابیں واپس پہن رہا تھا۔ نماز قضا ہو گئی ہے شاید، مجھے جانے کیوں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ افسوس کرتا گھاس سے کیپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا ادھر؟ پریشا نے قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ مہنڈے سے آنے کے دوران پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی، ورنہ وہ افق کی طرح بالکل خاموش رہی تھی، مگر جب لینڈ کروزر سڑک کے درمیان میں رک گئی تھی تو اسے پوچھنا ہی پڑا۔ جب تک یہ پتھر راستے سے نہیں ہٹے گا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے محض 5 منٹ کی بوندا باندی ہوئی تھی جس سے سڑک کے بالکل بائیں طرف پہاڑ سے چپکا ایک دیو قامت پتھر ذرا سا سرک کر دائیں طرف ہو گیا تھا، اور اس کے ذرا سے سرکنے پر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو دوسری جانب سے آ رہی تھی رک گئی تھی۔
وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ اگر پتھر کے سائڈ سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو وہ سیدھا کھائی میں بہتے اشوں میں گر جاتی۔ یہ جگہ آبشار اور شولے کے درمیان میں تھی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے آبشار سے پلٹنے والی گاڑیوں کی لمبی قطار اور دوسری جانب سے آبشار پر آنے والی گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اس وزنی پتھر کو دھکا دینے لگے تھے مگر وہ ہل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو امریکہ سمجھ کر دھکا لگاؤ، ایک گاڑی کے پٹھان ڈرائیور نے جوش سے ماحول کشت زعفران بن گیا۔ آؤ نیچے دریا پر اترتے ہیں۔ وہ افق کے کہنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہو؟ مسلسل خاموشی سے وہ جلدی ہی اکتا گیا تھا۔ یہی کہ ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس حسین وادیوں اور ملغلروں کو چھوڑتے ہوئے میں بہت اداس محسوس کر رہی ہوں۔ تم حسین یادیں ساتھ لے جا رہی ہو۔ بچھڑنے کا دکھ حسین یادوں کو دل پر لگا گھاؤ بنا دیتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسور کوئی مسیحا نہیں بھر سکتا، وقت بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے احتیاط سے پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے جوتے کی نوک سے ایک پتھر ہٹایا۔ نیچے بے تحاشا سیاہ موٹے موٹے کیڑے تھے۔ اس نے فوری پتھر واپس رکھ دیا۔ کیڑے دب گئے۔ ہم بچھڑ نہیں رہے، ہم پھر ملیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ وہ چونکی۔ کدھر؟ راکا پوشی بیس کیمپ میں۔ 8 تاریخ کو بیس کیمپ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کم آن، اس نے سر جھٹکا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں دامنی نہیں آؤں گی۔ تم دامنی ضرور آؤ گی، وہ پر یقین تھا۔ خنزہ کے باسی راکا پوشی کو پیار سے دامنی کہتے تھے۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ ایسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم بے جا انتظار کرو گے، میں نہیں آؤں گی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، شاید امریکہ، میرا مطلب ہے پتھر اب سرک چکا ہوگا۔ وہ واپس اوپر چڑھنے لگی۔ دریا سے کئی فٹ نیچے نشیب میں بہہ رہا تھا۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں پری، ہم اچھے دوست ہی تو ہیں، ہم اور کیا ہیں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، اس کے جذبات کی شدت، انکہے تعلق کی نوعیت، مگر بولی تو بس یہ کہ میری شادی ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، میں نہیں آ سکوں گی تمہیں بیس کیمپ سے سی آف کرنے بھی نہیں۔ مجھے بلاؤ گی اپنی شادی میں؟ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں تو مجھے اپنی خوشیوں میں کبھی شریک نہیں کرو گی۔ خوشیوں میں؟ اس نے یاسیت سے سوچا، کتنا بڑا مذاق کیا تھا نا افق نے بچھڑتے وقت، مگر اس نے کہا تھا بچھڑ نہیں رہے، اور اگلی شام 21 جولائی کو پشاور ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرتے ہوئے بھی اس نے یہی کہا تھا، میں تم سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں۔ میرا خیال ہے میں تمہیں زندگی میں آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا ہم بچھڑ نہیں رہے، میں راکا پوشی بیس کیمپ میں ایک بہت اچھی کوہ پیما کا منتظر ہوں۔ اپنے بیگز کی ٹرالی دھکیل کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھتے وقت پریشی نے ایک اداس نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں آؤں گی افق، کوہ پیما کو اب پری کو بھلا دینا چاہیے۔ کوہ پیما اور پری کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں قراقرم کے تاج محل پر قراقرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرایا۔ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، پھر اس کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ اس کے ہر نقوش پریشے کی آنکھوں میں چھائی دھند میں دھندلا ہوتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور بھاگ کر وہاں سے چلی گئی، اس سے پہلے کہ قدم یونانی دیومالا کے اس کردار کا کوئی لفظ روایات میں اس کے قدموں کو زنجیر کر دیتا۔ منگل 12 اگست 2005۔ میں کھانے کو دیکھ لوں، کہہ کر وہ لانچ سے جانے ہی لگی تھی کہ پاپا نے روک کر آہستگی سے کہا، وحید سے کہو بازار سے چپلی کباب بنوا لے۔ جلیل کے؟ وہ بے خیالی سے بولی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہ پائے تھے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں وحید سے کہتی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سنبھلی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو پری بیٹا، خواہ مخواہ اتنی دور چلی گئی۔ بھلا کیا رکھا ہے ادھر؟ پھپھو پاپا کے سامنے پیار جتاتی اسے بہت موضوعی لگ رہی تھیں۔ ادھر کیا رکھا ہے؟ ادھر ہی تو سب کچھ رکھا تھا۔ بس یوں ہی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور کچن میں آ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اس نے کچن کے کیبنٹ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر سوچا، وہ واقعی بہت کمزور اور الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں قراقرم کے تاج محل پر قراقرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ آواز کسی نغمہ ساز کی دھن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرے گا اور اسے نہ پا کر واپس چلا جائے گا۔ قراقرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی کا یہی منطقی انجام تھا۔ پھر وہ کس کے لیے اداس تھی؟
اس کے لیے جس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس کا گھر ترکی کے کس شہر میں ہے، پھر وہ کیوں اتنی جذباتی ہو رہی تھی؟ ان 2-3 دنوں میں خوشگمانی کے سارے رنگ اس کی آنکھوں سے اتر چکے تھے۔ وہ بے شک اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یہ اس نے کیسے اخذ کر لیا تھا؟ اب غیر جانبداری سے اس معاملے کو دیکھتی تو اسے لگتا وہ ایک طرفہ محبت کا شکار تھی۔ پری، کیسی ہو؟ وہ سلاد کاٹ رہی تھی جب سیف بغیر کسی دستک کے اندر داخل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کر بولا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سیف کو اتنے قریب دیکھ کر ناگواری سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اندر جا کر بیٹھیں، میں کھانا لگانے ہی لگی ہوں۔ وہ واپس پلٹ کر جھک گئی۔ میں ادھر ٹھیک ہوں، تم نے فون نہیں کیا وہاں سے؟ پاپا کو کرتی تھی نا روزانہ، یہ بہت تھا۔ اس کا انداز اتنا روکھا تھا کہ سیف چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر بھی خیر گوار قسم کے پہاڑی لوگوں میں جا کر رہنا کیسا تجربہ تھا؟ اس نے زور سے چھری رکھی۔ پہاڑی لوگ گوار نہیں، مخلص اور بہادر ہوتے ہیں، مگر میں نے تو سنا ہے کہ حیات آباد کے دکانداروں سے زیادہ چرب زبان اور بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ دکاندار تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چاہے حیات آباد کے ہوں یا اسلام آباد کے۔ اب وہ سلاد میں نیمبو نچوڑنے لگی۔ پری، پاپا نے اسے آواز دی۔ وہ جی کہہ کر سیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے باہر آ گئی۔ اپنے ماموں ممانی کو بلا لاؤ۔ وہاں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی اور ماموں ممانی کی موجودگی لازمی تھی۔ ہاں ہاں، ان کو بھی ہونا چاہیے، آخر کو اکلوتی بھانجی ہے، پھپھو نے فوری خوش ہو کر کہا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جاتی ہوں پاپا۔ وہ دانستہ لانچ کے دروازے سے باہر گئی، نہ کہ کچن سے، کیونکہ وہاں سیف تھا۔ اسے سیف اور پھپھو جتنے برے اور منافق آج لگ رہے تھے، اتنے پہلے کبھی نہیں لگے تھے۔ پہلے وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کا رویہ اتنا روکھا اور پھیکا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج وہ بے اختیار کیے ہوئے تھی۔ پچھلے 8 دنوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ اگر ایک دفعہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے تو پھر زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ نیشا کے لان میں آج پھر وہ لڑکا حسیب کے ساتھ بیٹھا کاغذ پر کوئی لسٹ بنا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پری آپی۔ ڈونٹ کال می آپا، وہ ناک سکوڑ کر کہتی اندر چلی آئی۔ وہ اسے بہت برا لگتا تھا۔ ماموں اور ممانی لیونگ روم میں ہی تھے۔ اس نے چہرے کے زاویے درست کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وہ آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، دراصل پھپھو آئی ہوئی ہیں، تو پاپا نے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اچھا، ڈیٹ فکس کرنے آئی ہوں گی؟ تم جاؤ پری، ہم آ رہے ہیں، ماموں نے کہا۔ اور کھانا وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مدد چاہیے ہو تو بتاؤ، بنوا دوں گی تمہارے ساتھ کچھ۔ ممانی بالکل ماؤں والے انداز میں فکرمند ہو رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ مامی، سب کچھ تیار ہے، بس آپ لوگ آ جائیں۔ وہ وہاں سے جا رہی تھی جب ماموں نے دھیرے سے ممانی سے کہا، میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں کبھی پریشے کو ان ناقدروں میں نہ جانے دیتا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ جہانزیب سے ایک دفعہ تو پوچھوں کہ سیف میں اچھی شکل اور پیسے کے علاوہ اسے کیا نظر آیا جو اس نے… اس سے آگے وہ سن نہ سکی اور باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر بولتے بولتے رک گئی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ان کے قریب سے گزر کر جانے ہی لگی تھی، مگر کسی خیال کے تحت رک کر پوچھ لیا۔ وہ اس کا نام ہمیشہ بھول جایا کرتی تھی۔ مسیب عمر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم وہی ہو نا؟ تمہارے ابا شاید کور کمانڈر تھے اور پچھلے سال شاید ان کو ایجنسی کا اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا ہے نا؟ بالکل، پنڈی کو ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر آج تک نہیں ملا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کو آگے بھی بہت زیادہ ترقی ملنے کے چانسز ہیں، اور یہ کہ وہ صدر خاص دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ بڑے اکھڑے اکھڑے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں۔ کم آن، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پنڈی کا کور کمانڈر آرمی چیف کا فیورٹ ہوتا ہے۔ فیورٹ کی بات نہیں ہے، بعض لوگوں میں اتنی خوبیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے زیادہ نہیں پتا ہوتا۔ یو سی، میں ادھر نہیں، گھوڑا گلی میں ہوتا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ پریش نے کھڑے کھڑے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے باجیوں کی عمر کی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجانا بھی لارنس کالج میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ پریشے آپی، میں جسٹ ڈونٹ کال می آپی۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بدھ 13 اگست 2005۔ میں گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، ڈنر ساتھ کریں گے۔ سیف کا اس کے موبائل پر فون آیا تھا۔ کدھر؟ کسی ریسٹورینٹ میں یار۔ نمبر 1، میں کوئی یار نہیں ہوں، دوسری بات میں ابھی بہت بزی ہوں۔
اس کا انداز کھدرا سا تھا۔ تم اپنی مصروفیت ملتوی کر دو اور سیف میری کال آ رہی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے موبائل آف کر دی تھی۔ اسے یاد آیا افق نے گہری رات میں اسے جھیل کے کنارے واک کرنے کو کہا تھا تو وہ ساتھ چل پڑی تھی، مگر سیف پر اسے ذرا برابر بھی اعتبار نہ تھا۔ کیا وہ شخص اس کی قسمت میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ دونوں برستی بارش میں مارگلا کے پہاڑوں پر ایک دوسرے سے کیوں ٹکرائے تھے؟ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ چائے کا مگ اس نے ٹرے میں رکھا اور پاپا کے کمرے کے قریب آ کر در پر دستک دی۔ آؤ پریشے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بزنس میگزین دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میگزین رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ان کو چائے کا مگ تھما کر وہ بیڈ کی پانتی پر ٹک گئی۔ شوکت عزیز کی بتائی گئی گروتھ ریٹ میں اضافے کی فگرز ٹریل فگرز سے موازنہ۔ آدمی اسٹاک مارکیٹ اسکینڈل کا حصہ رہا ہے، یہ تو اس ملک کا اکنامی تباہ کر دے گا، اور باقی جھوٹ۔ وہ کہتے کہتے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر رک گئے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ پاپا وہ، اگر آپ اجازت دیں تو وہ البرٹ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ البرٹ کے 11 افراد کی ایکسپیڈیشن ٹیم راکا پوشی سمٹ کرنے جا رہی ہے۔ ایک ترکی کا ایکسپیڈیشن اور بھی ہے، 22 دن کی کوہ پیمائی ہوگی، اور تم ان کے ساتھ 8,000 میٹر بلند پہاڑ پر جانا چاہتی ہو؟ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ 8,000 کہاں؟ راکا پوشی تو بس 7,000 اور چند میٹر ہے۔ اسے خیال نہیں آیا کہ چند میٹر 788 میٹر تھا، اور اس کی کلائمبنگ تو خاصی مختصر ہے، دنیا کا طویل ترین رج ہے۔ اس نے دعا کی کہ ان کو علم نہ ہو کہ راکا پوشی کا شمالی مغربی اور موسم تو ادھر بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ البرٹو اپنی ٹیم کے ساتھ کئی دن سے راکا پوشی بیس کیمپ میں موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں چلی جاؤں پاپا؟ تم جانتی ہو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ جی، وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ باہر برآمدے میں آ کر وہ ستون سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ تاریکی کے پردے کی اوٹ سے کمان سا باریک چاند جھانک رہا تھا۔ پریشے نے اداسی سے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند ہنزا کے آسمان پر بھی روشن ہوگا۔ نگر کے دریا کے پانی پر چاندنی کی پریوں نے رقص کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت افق ارسلان بھی اسے ہی دیکھ رہا ہو، اس کے روشن وجود میں کسی اور کو تلاش کر رہا ہو۔ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ یونانی دیومالا، وہ کردار کراکرم کے تاج محل پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ پری کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی، وہ اپنے کمرے میں آئی اور دیوار پہ لگے پوسٹرز اتارنے لگی۔ اتار کر کچن میں آ گئی اور چولہا جلایا۔ مایا ناز کو پہما اور دنیا کے بلند پہاڑ اس نے آگ میں ڈالنا شروع کر دیے۔ ایوریسٹ، K2، برائٹ پیک گلیشیئر، برومٹو، اینا پورانا کی نیوپٹس کی دیوار، سب اس کے چولہے میں جل رہے تھے۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں انسان کو اپنے تمام خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ پریشے کی زندگی میں وہ مقام آ گیا تھا۔ پری، اس نے چونک کر بھیگے چہرے کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ پاپا دروازے میں حیران سے کھڑے تھے۔ اس نے جلدی آنسو صاف کیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور اس کے ہاتھ میں موجود آخری پوسٹر تھاما۔ توماس ہیومر ناگا پربت کے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں کیوں جلا رہی ہو؟ یہ تو تم نے بہت شوق سے خریدے تھے۔ بس پاپا، اس شوق کا کیا فائدہ جو صرف خوابوں تک محدود رہے۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، آنکھیں مزید بھیگتی چلی گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس کو مزید دیکھتے رہے۔ ان کی پیاری اور فرما بردار بیٹی یوں رو رہی تھی، وہ بھی ایک چھوٹی سی خواہش کے پیچھے۔ تم جا سکتی ہو پری۔ جی، میں سونے ہی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کے سامنے سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے کہا، تم راکا پوشی جا سکتی ہو۔ وہ جاتے جاتے تیزی سے ایڑیوں کے بل گھومی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ آپ نے کیا کہا پاپا؟ تم راکا پوشی کلائمبنگ کے لیے جا سکتی ہو، مگر صرف 22 دن کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اس کا سب سے بڑا خواب پورا کرنے نہیں دیا تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپکا۔ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ میں سیف کو کہوں تمہارے ساتھ چلا جائے؟ نہیں، سیف نہیں پاپا، اس سے تو بہتر تھا وہ نہ ہی جاتی۔ نشا اور حسیب ساتھ ہے نا، حسیب کے فرینڈز کا گروپ ویسے ہی پرسوں ہنزا جا رہا ہے راکا پوشی بیس کیمپ سر کرنے۔ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاپا اتنی جلدی اجازت دے دیں گے۔
تم نے تو پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ انہوں نے مشکوک انداز میں سے گھورا تو وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باہر لانچ میں آ گئے۔ اچھا مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ تمہاری ٹور کمپنی نے تو 11,000 لیے تھے۔ انہوں نے والیٹ جیب سے نکالا۔ رقا پوشی کے لیے پاپا 7-8۔ اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ بس 8,000؟ وہ ہزار ہزار کے نوٹ گننے لگے۔ 8 لاکھ پاپا، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ پہلے ہمیشہ وہ اسپانسر اور فنڈز ایکسپیڈیشن کے ساتھ جاتی تھی۔ اب 2 دن میں وہ فنڈز ریز کرنے سے یا اسپانسرشپ حاصل کرنے سے تو بہتر تھا۔ پری، آر یو سیریس؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ ان کا دل تنگ تھا نہ ہاتھ، مگر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ بس پاپا تھوڑا مہنگا شوق ہے نا۔ وہ جھینک کر ہنس دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا۔ اگر ہوتا تو وہ کافی عرصہ پہلے ہی پوسٹر جلانا شروع ہو جاتی۔ اسے توماس ہیومر کا وہ پوسٹر پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔